الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے در گزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جال چھایا، پلٹتی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کلمہ طیبہ کی برکات۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث طیبہ پیش کی، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، سب سے بہترین اور سب سے افضل ترین ذکر ہر وقت اللہ کی توحید بیان کرنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ وافضل الدعاء الاستغفار، اور سب سے بہترین دعا استغفار ہے۔ تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث طیبہ بیان فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان داہیۃ القلب کان مالکا کافر من العرب، کہ عرب کے کافروں میں سے ایک شخص تھا جس کا نام داہیہ کلبی تھا، بڑا امیر، بڑا دولت مند، بڑا جاہ و ثروت والا آدمی تھا۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یحب اسلامہ، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہ خواہش تھی کہ داہیہ کلمہ طیبہ پڑھ کے دارہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ داہیہ کلبی کے زیر اثر اس کے خاندان کے 700 افراد تھے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ آرزو کہ اگر داہیہ اسلام لے آئے تو اس کے خاندان کے 700 افراد بھی کلمہ طیبہ پڑھ کے حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں گے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدعو لہ ویقول اللہم ارزق الاسلام داہیۃ قلبی، تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کرتے تھے، اللہ داہیہ قلبی کو اسلام کی دولت عطا فرما دے۔ آخرکار اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا، اور ہو بھی کیوں نہ کہ جب ہمارا نبی وہ رسول ہے جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی مقام پہ کہا تھا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا بڑی شان سے جو دعائے محمد۔ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز پڑھا کے بیٹھے تو جبریل امی عرش بری سے وہی لے کے آ گئے۔ فرمایا، مصطفیٰ اللہ رب العزت آپ کو سلام ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مصطفیٰ میں نے آپ کی عرض کو قبول کر لیا ہے، میں نے داہیہ قلبی کے دل میں اسلام کی روشنی پیدا فرما دی ہے، ابھی چند لمحوں میں وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں گے۔ فلما دخل داہیۃ القلب المسجد، حضور انتظار میں بیٹھ گئے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد فجر کی نماز ہو چکی، اچانک داہیہ کلبی مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں۔
جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دئی کلبی کو دیکھا تو مصطفیٰ نے مزمل والا کمبل نیچے بچھا دیا اور دئی کلبی کا استقبال کیا اور اس کو کمبل کے اوپر بیٹھنے کا اشارہ فرمایا۔ دئی کلبی نے جب صاحب خلق عظیم کا حسن اخلاق دیکھا، بقا ورفع رداء وقبلہ ووضع علی رأسہ وعینیہ، تو دئی کلبی نے حضور کا کمبل اٹھایا، اس کمبل کو اٹھا کے رونے لگے، آنکھوں پہ لگانے لگے اور اس کو چومنے لگے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی مجلس میں حاضر ہوا ہوں، میرا دل کر رہا ہے آپ اللہ سے دعا کریں، آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے استغفار کریں اور مجھے حلقہ بگوش اسلام فرما دیں۔ پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے اس مقام کے اوپر کیا خوب منظر کشی کی، فرماتے ہیں، ان کے انداز کرم ان پہ وہ آنا دل کا، ان کے انداز کرم ان پہ وہ آنا دل کا، ہائے وہ وقت وہ باتیں وہ زمانہ دل کا، ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم، دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھایا اور دئی کلبی کے 60 سالہ گناہ اور دئی کلبی کی کفر و شرک کی ساری زندگی کی ان نجاستوں سے، ان پلیدیوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پاک فرمایا اور کلمہ پڑھا کے حلقہ بگوش اسلام فرما دیا۔ جب حضرت دئی کلبی کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تو بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ مصطفیٰ نے پوچھا، اے دئیہ کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ انی ارتکبت ذنوبا کبائرا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑے بڑے جرم مجھ سے سرزد ہوئے ہیں۔ آپ اپنے رب سے پوچھئے کیا میرے ان بڑے بڑے جرموں کو بھی اللہ کلمے کی برکت سے معاف فرمائے گا؟ حضور نے پوچھا، اے دئی کلبی تم نے کیا جرم کیے ہیں؟ یا رسول اللہ میں نے بہت بڑے جرم کیے ہیں۔ ان امرنی ان اقتل نفسی، اگر آپ مجھے حکم دیں کہ ان جرموں کے بدلے میں اپنے آپ کو قتل کر دوں تو کفارے کے طور پہ میں اپنی جان دینے کو بھی تیار ہوں کہ اللہ میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضور نے پوچھا، دئیہ بتا کیا جرم ہوا ہے تجھ سے؟ کہا، قتلت 70 من بنات بیدی، فرمایا میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 70 لڑکیوں کو زندہ درگور کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی یہ بات سنی تو آقا بڑے متعجب ہوئے۔ ابھی یہ گفتگو شنید چل ہی رہی تھی کہ آسمان سے جناب جبریل امی عرش بری سے خدا کا پیغام لے کے حاضر ہوئے۔ فنزل جبریل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل دہیت القلبی و عزتی و جلالی انک لما قلت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ غفرت لک کفرک 60 سنہ۔ جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام دیتا ہے اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے دئی کلبی سے کہہ دیں کہ تیرے کلمہ پڑھنے اور حلقہ بگوش اسلام ہونے کی وجہ سے اللہ نے تیرے 60 سالہ کفر کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اصحابہ، حضور نے جب اللہ کا یہ کرم دیکھا، مصطفیٰ کی آنکھوں سے بھی آنسوؤں کے چشمے بہنے لگے، صحابہ کی جماعت بھی رونے لگ گئی، تو حضور نے صحابہ کو فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد غفرت لدہیت القلبی قتل 70 بناتہ بشہادت مرۃ واحدہ، کہ میرے غفور و رحیم اللہ، تو نے دئی کلبی کے صرف ایک دفعہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بدلے اس کے 70 لڑکیوں کے قتل کرنے کی صورت میں جو گناہ تھے ایک لمحے میں معاف کر دیے۔ تو میرے مولا، میری امت کے جو گناہ صغیرہ ہیں، یہ تو کثرت سے کلمہ طیبہ کا ورد کرنے والے ہیں مولا، اس کثرت کلمہ طیبہ کے ذکر کی وجہ سے تو کیوں نہ ان کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف کر دے گا۔ تو سامعین گرامی، یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں یہ کلمہ بڑی برکتوں والا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس بندے نے کلمہ طیبہ 70,000 مرتبہ ما والآخر درود شریف پڑھ کے
اپنے مردے کو بخش دیا، ایصال ثواب کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کو اور جس کو وہ کلمہ طیبہ ایصال ثواب کیا گیا ہے، ان دونوں کو اس کلمہ پڑھنے کی بدولت معاف فرما دے گا اور پڑھنے والے کو دوگنا اجر عطا فرما دے گا۔ بہت بڑے امام اور شیخ گزرے، شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ ایک جگہ تشریف لے گئے، ایک نوجوان تھا، صاحب کشف تھا، اللہ کا ولی تھا، اس کی والدہ فوت ہو گئی تھی۔ کھانا کھانے کے لیے سارے دسترخوان کے اوپر بیٹھے، اچانک وہ نوجوان رونے لگ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں بہنے لگ گئیں۔ شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے میں نے پوچھا، اور بقیہ لوگوں نے بھی جو اس محفل کے اندر موجود تھے، نوجوان تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا، میں نے ابھی ابھی دیکھا ہے، جنت اور جہنم کا منظر دیکھا ہے، میری ماں فوت ہو گئی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ فرشتے میری ماں کو پکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ جب ماں کی وہ محبت، ممتا کی وہ شفقت، ماں کی وہ قربانی اور محنتیں جب مجھے یاد آئیں، اور جہنم کی طرف ماں کا جانا مجھے فرشتوں سے جب میں نے اس منظر کو دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ میرے پاس کلمہ طیبہ 70,000 مرتبہ پڑھا ہوا محفوظ تھا۔ میں نے دل میں ہی درود پڑھ کے، دل میں ہی اس کلمے کا ایصال ثواب اس نوجوان کی والدہ کو کر دیا کہ دفتن میں نے دیکھا کہ وہ بندہ ہنسنے لگ گیا۔ پوچھا، اب ہنس کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا، ابھی ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے میری ماں کو جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو پتہ چلا یہ کلمہ بڑی شان والا ہے، 70 قتلوں کو اور 60 سالہ کفر و شرک کے دہیہ قلبی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، نوجوان کی ماں کو جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچا دیتا ہے، اور انسان کو کفر و شرک سے نکال کے نور اسلام کی روشنیوں کے اندر لے آتا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ اس کلمے کو پڑھنے، اس کلمے کے اوپر عمل کرنے اور اسی کلمے کے مطابق زندگی گزارنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔